بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی آج کی محمد بن قاسم کی قسط نمبر 63 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے راجہ دہر کا محل اور اس کی رانی۔ تو دوستو، قلعے میں چاروں طرف اللہ اکبر کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ رانی نے محل کے بالا خانے کے ایک دریچے سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ قلعے کے دروازے پر سندھ کے پرچم کی بجائے اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ نیچے کشادہ صحن میں مسلمانوں کی فوج جمع ہو رہی تھی۔ سب سے آگے ایک نوجوان سفید گھوڑے پر سوار تھا اور سندھ کے بے شمار سپاہی محمد بن قاسم کی جے کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک درباری نے سفید گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، محمد بن قاسم وہ ہے۔ رانی غضب آلودہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک بوڑھے سردار نے آگے بڑھ کر کہا، مہارانی، اب بھی بھاگ نکلنے کا وقت ہے۔ رانی نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تیر کمان چھین کر محمد بن قاسم کی طرف نشانہ باندھتے ہوئے کہا، بھاگنے والے راجوں اور رانیوں کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ لیکن اچانک کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور رانی کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے دائیں ہاتھ ایک دروازے کی طرف منتقل ہوئی۔ بھیم سنگھ چند سرداروں کے ہمراہ نمودار ہوا۔ رانی نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور دوبارہ محمد بن قاسم کی طرف نشانہ باندھنے لگی۔ نیچے سے چند سپاہیوں نے شور مچایا اور محمد بن قاسم اچانک ایک طرف جھک گیا۔ پیشتر اس کے کہ بھیم سنگھ بھاگ کر رانی کا ہاتھ روکتا تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ رانی نے اپنا وار خالی دیکھ کر دوسرا تیر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن بھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کمان چھینتے ہوئے کہا، مہارانی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ بھگوان کا شکر ہے کہ تیر چلاتے وقت آپ کا ہاتھ کانپ رہے تھے، ورنہ آپ ایک فاتح لشکر کے انتقام کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی سپہ سالار کی موت اس فوج کا حوصلہ پست کر سکتی ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ یہ فوج وہ نہیں جو سپہ سالار کی موت کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ ان کا ہر سپاہی سپہ سالار ہوتا ہے۔ رانی نے جذبات کی شدت سے آبدیدہ ہو کر بھیم سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا، بھیم سنگھ، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا اب تم اپنا بدلہ نہیں لے چکے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ عرب قیدی کہاں ہیں؟ قید خانہ سے صرف سرادیپ کے ملا ملے ہیں۔ مجھے وہاں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ عرب قیدی راجہ کی موت کے بعد اس محل میں لائے گئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا ہوگا، لیکن مجھے پہرے دارے نے بتایا کہ پرتاپ رائے بھی آپ کے پاس ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ نے کہیں اس کے کہنے پر آ کر ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی نہ ہو۔ رانی نے کہا، فرض کرو اگر میں نے کوئی بدسلوکی کی ہے تو مسلمان عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن پرتاپ رائے کو وہ شاید قابل معافی نہ سمجھے۔ رانی نے کہا، اگر میں نے اپنے حکم سے انہیں قتل کروا دیا ہو تو؟ بھیم سنگھ نے چونک کر جواب دیا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ سندھ کو ابھی اور برے دن دیکھنے ہیں، لیکن مجھے آپ سے یہ امید نہیں۔ میں محمد بن قاسم کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ قیدیوں کے متعلق مہاراج اور پرتاپ رائے کے خطرناک ارادوں کی مخالفت کی ہے، اور وہ اس کے لیے آپ کے احسان مند بھی ہیں۔ رانی نے کچھ سوچ کر کہا، اگر میں ان قیدیوں کو دشمنوں کے حوالے کر دوں تو وہ یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، فاتح لشکر کوئی شرط ماننے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں اس کے ساتھ مسالت کے بعد جو مواقع ملے تھے وہ ہم نے طاقت کے نشے میں ضائع کر دی، اور اب وہ اپنی فتویٰ کے سلاب کو ہندوستان کی آخری سرحد تک لے جانا چاہتے ہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ اروڑ پر حملہ کریں گے؟ ہاں، وہ شاید 2-4 دن کے اندر اندر ہی اروڑ کی طرف پیش قدمی کر دیں، اور میں اس لیے بھی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ اروڑ کی حفاظت راجکماری فیفی کر رہی ہے، اور آپ شاید یہ پسند نہ کریں کہ وہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلا جائے۔ قیدیوں کو محمد بن قاسم کے حوالے کر کے آپ اس کی جان بخشی کروا سکتے ہیں۔ اس کے پاس جس قدر سپاہی ہوں گے، اس سے زیادہ سپاہی اب محمد بن قاسم کی فوج میں سندھ سے شامل ہو چکے ہیں۔ راجکمار جس قدر بہادر ہے، اسی قدر ناتجربہ کار ہے۔ وہ عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی جان صرف اسی طرح بچ سکتی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ رانی نے پھر تھوڑی دیر سوچا اور سنا، عربوں کو دولت کا بہت لالچ ہے، اور کہا کہ عربوں کو دولت کا بہت لالچ، اگر وہ واپس جانے پر رضامند ہوں تو میں انہیں برہمن آباد کے علاوہ اروڑ کا خزانہ بھی دے سکتی ہوں۔
भीम सिंह ने जवाब दिया, वो एक असूल के लिए लड़ते हैं, यहाँ तजारत के लिए नहीं आए, तुम्हारे दिल में अरबों के लिए बहुत इज्जत है। उन्होंने तुम पर क्या जादू किया? भीम सिंह की चंद कदम आगे बढ़कर नीचे इशारा करते हुए कहा, जादू इधर देखिए, इनके जादू ने किस पर असर नहीं किया। रानी ने नीचे निगाह दौड़ाई। शहर के सरकर्दा सरदार और प्रौढ़ मोहम्मद बिन कासिम के गिर्द घेरा डालकर इसके पांव छूने की कोशिश कर रहे थे, और वो घोड़े से नीचे खड़ा इन्हें हाथों के इशारों से मना कर रहा था। भीम सिंह ने कहा, महारानी देखा आपने, ये वो लोग हैं जो थोड़ी देर पहले से अपने बदतरीन दुश्मन समझते थे। जब इसने हमारे मुल्क पर हमला किया था, इसके पास कुल 10-12 हजार सिपाही थे, और अब हमारे मुल्क से 30-40 हजार के लगभग सिपाही इसकी फौज में शामिल हो चुके हैं। हमारे पास जिस्म का बचाव के लिए ढाले हैं, लेकिन मोहब्बत और इखलाक से दिलों के किले फतह करने वाले हमला आवर का कोई इलाज नहीं। सिंध की आइंदा नस्लें मोहम्मद बिन कासिम को अपने दुश्मन की बजाय अपने बेहतरीन दोस्त के नाम से याद करेंगे। आप जानती हैं कि मैं बुज़दिल नहीं, मैं शिकस्त खाकर जिंदा वापस आने की नीयत से लसबेला नहीं गया था, लेकिन काश वो मुझे इस वक्त उठाकर अपने सीने से न लगाता जहां मैं जख्मों से चूरता। इसने मुझे मौत के मुंह से छीना, मेरे जख्मों पर मरहम रखा, मेरी तीमारदारी की, और मैंने महसूस किया कि दुनिया की कोई ताकत ऐसे दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं महाराज के पास इसलिए आया कि इन्हें आग में कूदने से बचा सकूं, लेकिन मेरे और पिताजी के साथ वो सलूक किया गया जो मुसलमान अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करते। अब भी मेरे दिल में अपनी कौम का दर्द है, और मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि आपके बेटे को तबाही से बचा सकूं। अगर कैदी आपके कब्जे में हैं तो इन्हें मेरे हवाले कर दीजिए। वो आपके महल के दरवाजे के सामने पहुंच चुके हैं। जब इन्हें ये मालूम हुआ कि यहाँ आप हैं, तो उन्होंने हुक्म दिया कि कोई सिपाही महल के अंदर पांव न रखे। रानी ने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा, आओ मेरे साथ। भीम सिंह अपने साथियों को वहां ठहरने का हुक्म देकर रानी के साथ हो लिया। रानी उसे पहले इस कमरे में ले गई जहां प्रताप राय की लाश पड़ी हुई थी। जब रानी ने ये बताया कि प्रताप राय इसकी ख्वाहिश से कत्ल हुआ है, तो भीम सिंह ने कहा, भगवान का शुक्र कि आपको दोस्त और दुश्मन की तमीज हो गई है। रानी ने जवाब दिया, मैं इस शुरू से अपना दुश्मन समझती थी, लेकिन काश महाराज मेरी बात मानते। अब अगर तुम अरब कैदियों को देखना चाहते हो तो वो कोने के कमरे में मौजूद है। महाराज ने अपनी जिंदगी में मेरा कहा न माना। इनकी मौत के बाद मैंने कैदियों को अपने पास मेहमान रखा, लेकिन ये मुसलमानों को खुश करने की नीयत से न था, बल्कि मैं शुरू से ये महसूस कर रही थी कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। प्रताप राय ने इन्हें कत्ल करने का मशवरा दिया था, और अगर इसका बस चलता तो वो दरेग न करता। भीम सिंह ने कहा, बुज़दिल हमेशा जालिम होते हैं, कैदी अब क्या महसूस करते हैं? रानी ने जवाब दिया, जहां तक मेरा बस चला है मैंने इन्हें कोई तकलीफ नहीं दी, चलो तुम देख लो। भीम सिंह ने कहा, क्या यह बेहतर ना होगा कि मोहम्मद बिन कासिम खुद यहां आकर देख ले, इसे तशवीश है। रानी ने जवाब दिया, जाओ ले आओ उसे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए, और इंशाअल्लाह ताला कल इसी वक्त फिर हम हाजिर होंगे। अल्लाह।